کہ اللہ کے حضور جانے والے لوگ تین طرح کے طبقات ہوں گے، کفار و مشرکین اور فساق و مذنبین، خطا کار، گناہ گار، ظالم لوگ، مجرم لوگ، نافرمان لوگ، جنہوں نے پوری زندگی آخرت کو بھلائے رکھا، جنہوں نے ساری زندگی دنیا کے حرص و لالچ اور مال و زر کی طلب میں صرف کر دی، جنہوں نے اس دنیاوی حیات کی متاع کو، جو متاع غرور ہے، اصل زندگی جانا، موت اور بعد الموت قیامت کو بھول گئے، جنہوں نے زندگی میں اللہ کو بھلا دیا، نافرمانی کے مرتکب ہوئے، غفلت کی نیند سوتے رہے اور ایک پردہ ان کی آنکھوں پر رہا۔ ایسے لوگ جب قبر سے اٹھیں گے تو وہ بجائے قدموں کے بل چلنے کے چہروں کے بل چلیں گے، اور انہیں اللہ کے حضور جاتے ہوئے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا۔ یہ دن ان کی ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا، اس غفلت کے صلے میں، اس نافرمانی کے صلے میں، اس ظلم اور جرم کے صلے میں جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جاری رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو پاؤں کے بل چل کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ یہ عام مومنین و مسلمین ہوں گے، اور ایک طبقہ اللہ کے ان مقرب، صالح، اطاعت گزار، عبادت گزار اور وفادار بندوں کا ہوگا، جو قبر سے اٹھیں گے تو ان کے لیے سواریاں کھڑی ہوں گی، اور انہیں عظیم الشان سواریوں پر سوار کر کے عزت اور تکریم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ مرحلہ شہادت ہوگا، یہ حساب کا وقت ہوگا، محاسبہ کا وقت ہوگا۔ ہر شخص پر اس کے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال جو دنیا میں کرتا رہا تھا ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اس دن باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کے جسم کے سارے اعضاء خود گواہ بن جائیں گے۔ ہاتھ بولیں گے باری تعالیٰ اس نے مجھ سے یہ گناہ صادر کیے تھے، پاؤں بولیں گے یہ گناہ کے ارتکاب سے میرے ذریعے چل کے گیا تھا، زبان بولے گی میرے ذریعے اس نے چغلی کی، غیبت کی، تہمت لگائی، جھوٹ بولا۔ جسم کا ایک ایک انگ اس وقت گواہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کو ہماری زندگی بھر کے کیے ہوئے جرموں پر، گناہوں پر، ظلموں پر، نافرمانیوں پر کسی اور گواہ کو بلائے جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ سر سے پاؤں تک پورا جسم، ایک ایک عضو خود ہمارے خلاف گواہ بن جائے گا۔ ارشاد فرمایا حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون۔ جب اللہ کے حضور وہ پیش ہوں گے تو فرمایا کہ وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے، اس سبب سے کہ ان کے اپنے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسموں کی کھالیں، ہر شے نے ان کے خلاف خود گواہی دے دی ہوگی۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، حکم ہوگا خبردار تمہیں اپنے کردہ گناہوں کا کوئی عذر بیان کرنے، کوئی سبب بیان کرنے، کوئی بہانہ بیان کرنے کی آج نہ حاجت ہے نہ اجازت۔ چپ رہو، آج تمہارے جسموں کا ایک ایک عضو تمہارے کرتوتوں کا گواہ بن کر شہادت دے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے گلوں میں لٹکائے ہوئے نوشتہ اعمال کتابیں کھول دی جائیں گی، ارشاد ہوگا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اور پھر یہ ہمارا نوشتہ ہے، یہ ریکارڈ ہیں، یہ رجسٹر ہیں
جو جو تم کرتے تھے یہ کتابیں بھی سچ سچ تمہارے تمام اعمال کو بیان کر دیں گی۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ قمر میں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا اور جو کچھ ہم آج اس دنیا میں کر رہے ہیں، اگر دکان پر بیٹھ کر کم تول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، صلہ رحمی کی حق تلفی کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے ظلم کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، مال غیر غصب کر رہے ہیں، الغرض جو جو کرتوت ہم آج اپنی دنیا کی راحت اور جھوٹی آسائش کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو وراثت چھوڑ جانے کے لیے، محلات بنانے کے لیے، چند روزہ زندگی کو جھوٹی راحت سے آراستہ کرنے کے لیے ہم جو جو ظلم کرتوت کیے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ایک ایک چھوٹی چیز تمہارے اعمال ناموں میں درج کی جا رہی ہے، ہر چھوٹا بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے، اور تمہیں خبر تک نہیں، جب اعمال نامے کھلیں گے تم مبہوت ہو جاؤ گے کہ جو کچھ رات کے اندھیروں میں کیا گیا تھا وہ قیامت کے دن کی روشنی میں عیاں کر دیا جائے گا۔ پھر اس میں بدلے چکائے جائیں گے، عبادات کا حساب الگ ہوگا، معاملات کا حساب الگ ہوگا، حقوق اللہ کا حساب الگ ہوگا، حقوق العباد کا حساب الگ ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ چکایا جائے گا، ہر ظلم کا بدلہ چکایا جائے گا، ہر زیادتی کا بدلہ چکایا جائے گا، اور اللہ کے حضور سے اس وقت تک واپسی نہ ہوگی جب تک ظالم اپنے کیے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ مظلوم کو نہ دے لے اور مظلوم کی کامل داد رسی نہ ہو جائے، حتیٰ کہ پھر اس بدلے کی شکل میں ظالم سے جو نیکیاں، جو اعمال، جو نمازیں، جو عبادتیں، جو صدقے، جو خیرات، جو حج، جو عمرے، جو کچھ وہ کرتا رہا تھا، مسجد کی تعمیریں، حسنات، جو اعمال صالحہ کرتا رہا تھا، اس ظلم کی پاداش میں، گناہ کی پاداش میں، حقوق العباد کی تلافی کی پاداش میں اس کی نیکیاں لے لے کر مظلوم کو دی جائیں گی، اور مظلوم کی بدیاں گناہ لے لے کر اس کو دیے جائیں گے، اس طرح حساب چکا دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اعمال نامے تھمائے جائیں گے، کتابیں کھولی جائیں گی، اور جب سارا حساب چکایا جا چکے گا تو جو صاف اور صافی اور خالص عمل بچ جائے گا نیکی دے دلا کر، وہ آپ کا عمل ہوگا، وہ ہمارا عمل ہوگا۔ اے لوگو، ہماری زندگی آج نیکی اور بدی کا مسلمانوں کی زندگی مجموعہ ہے، ادھر نماز ہے، ادھر ظلم ہے، ادھر حج اور عمرہ ہے، ادھر مال حرام کی کمائی ہے، ادھر عبادات ہیں، ادھر رشتہ داروں کے حق تلفی ہے، ادھر اعمال صالحات ہیں، ادھر جھوٹ، غیبت اور چغلی ہے۔ یہ جو اعمال نیک اور اعمال صالحہ ہم جمع کیے جا رہے ہیں، سن لو، ایسے حال میں کوئی نیکی ہماری نہیں، یہ سب ادھار ہے اس کا جس کا حق ہم کھا رہے ہیں، قیامت کے دن یہ اس کو لوٹا دیا جائے گا۔